اور یہ صاحب ایک تو میں آپ کو یہ اس وقت جو مناظر ہم دکھا رہے ہیں اپنی اسکرین پر یہ بارش سے پہلے کے مناظر ہیں، اور آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نالوں میں جتنا کچرا پھینکا گیا ہے یہ تو صرف روٹین کا جو پانی ہے اس کو سہار لے تو بڑی بات ہے، بارش کو کیسے افورڈ کرے گا؟ اور وہی ہوا کہ ان نالوں میں پر جب بارش کے پانی کا بوجھ پڑا تو یہ سب ابل کر کچرا بھی باہر آ جاتا ہے اور سڑکیں بھی پانی سے بھر جاتی ہیں۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا جو اس وقت کراچی کے ساتھ ہوا ہے۔ اور یہ صاحب کون اس کا ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو عرض کروں کہ دنیا کے اندر کراچی سائز کے 10 شہر ہوں گے زیادہ سے زیادہ بڑے بڑے۔ نیو یارک ہے، بامبے ہے، ٹھیک، ٹوکیو ہے، پیرس ہے، لندن ہے، اس طرح کے 8-10 شہر ہیں نا۔ ان 8-10 شہروں کی ایڈمنسٹریشن اٹھا لیں، مجھے کوئی ایک شہر بتا دیں جہاں کوڑا اٹھانے والا کوئی اور ہو، نالا صفائی کرنے والا کوئی اور ہو، نیچے پانی کی ذمہ داری جو ہے ملکیت کسی اور کی ہو، اوپر پانی کے بہانے کی ذمہ داری کسی اور کی ہو۔ یار آپ نے تماشا بنا دیا پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کو۔ 2 کروڑ لوگ رہتے ہیں اس شہر کے اندر۔ ستیہ ناس، میں 1972 میں پہلی دفعہ جب کراچی گیا تھا، اور آپ سوچ سکتے کہ لاہور کا آدمی جب کراچی جاتا تھا اس کو ایسے لگتا تھا نیو یارک میں آ گیا ہے، اس کو ایسا لگتا تھا کہ پورے پتہ نہیں کس جگہ پہ آ گیا، کیا شہر تھا وہ۔ پھر میں 24 سال بلوچستان میں رہا ہوں، بلوچستان والوں کی سب سے بہترین جگہ رہائش کی جو تھی وہ کراچی ہوتی تھی، اسی ڈرگ روڈ کے اوپر جس کو 18 فیصل کہتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا علاقہ ایسے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کس بستی کے رہنے والے ہیں ہم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی چھینا جھپٹی کے اندر، اب میں حیران ہوتا ہوں کہ کراچی واٹر اس کا سیوریج بورڈ جو ہے، واٹر سیوریج بورڈ، منسٹر لوکل گورنمنٹ، ایم پی اے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، سیکرٹری انڈسٹریز، سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، میئر ایڈمنسٹریشن، چیئرمین، یہ اکٹھے کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے عمر گزاری ہے ان لوگوں کے اندر۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ یہ لڑ لیں ادھر دونوں بیٹھ کے، اور 2 کروڑ لوگ آپ کی جان کو روتے ہیں کہ او بھائی تم کر کیا رہے ہو؟ کوئی ایک شہر، شیلا رضا صاحب بیٹھی ہیں، فردوس نقوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، کوئی ایک شہر مجھے دنیا کا بتائیں جہاں اس طرح کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہو جو اتنا بڑا ہو، ہاں، جس کے بارے میں یہی پتہ نہیں چلتا ہے کہ اونرشپ کس کی ہے، اس کی اونرشپ کس کی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کا مطلب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کراچی کے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں۔ کوئی کراچی کو وہاں سے آ کے کام کر رہا ہو، یہاں سے آ کے کام کر رہا ہو، ادھر سے کام کر رہا ہو، کراچی کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ کراچی کو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہوتا تو یہ دنیا کی سب سے الٹ کہانی ہے، سب سے الٹ کہانی ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ مائیگرنٹ ورکر ہوتے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، خواہ وہ لندن میں جا کے کریں، خواہ وہ پیرس میں جا کے کریں، وہ اس ملک کے اس شہر کے موسن ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، لیکن کمال کی بات ہے ہم کہتے ہیں نہیں۔ اور ایک اعتراض پتہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا اعتراض پتہ کیا ہوتا ہے؟ اور جی کراچی سے تو مخلص کو نہیں، مرتے یہاں ہیں، سیالکوٹ میں جا کے دفن ہوتے ہیں، مرتے یہاں ہیں، وہاں پشاور میں جا کے دفن ہوتے ہیں۔ او بھائی وہ 2 گز زمین تم نے دی ہوئی نہیں ان کو، مسئلہ سارا یہ ہے۔ اب آپ کراچی کے کسی حصے میں چلے جائیں، آپ چاہے اسلام ایریا میں چلے جائیں، بلدیہ ٹاؤن اورنگی میں چلے جائیں، یا آپ کہیں یہاں پوش ایریاز میں آ جائیں، گلشن میں آ جائیں، کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ پر ٹینکر خرید کے تقریباً استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پانی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو دستیاب نہ ہو، پانی ہر ایک کے گھر میں آتا ہے، لیکن وہ الگ بات کہ حکومت نہیں دے پاتی، وہ خرید کر استعمال کرنا پڑتا ہے، اور حکومت نے جو دینا وہ آنے سے پہلے کہیں اور سے چوری ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو مس مینجمنٹ ہوئی یا کرپشن ہوئی پرلے درجے کی۔ اور دوسری بات آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، جو فردوس نقوی صاحب نے کہا کہ آجا چلیں میں اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا، لیکن اوریہ صاحب جو ابھی نقوی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے، ہمیں سیٹیں مل بھی گئیں تو اختیار تو صوبائی حکومت کے پاس ہے، تو پھر ان لوگوں کو یہ جواب دینا کافی ہوگا کہ جناب آپ نے ہمیں ووٹ دیے، ہمارے پورا اختیار نہیں آ سکا، کم ووٹ دیے، کم سیٹیں دی ہمیں۔ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کے جو پورے کے پورے اس وقت خرابی ہے، اس کا انہیرٹ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا سسٹم کا فلا بنا ہوا ہے، اور جس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا۔ آپ اندازہ کریں کہ کراچی شہر کو سب کو پتہ ہے مسئلہ ہے، آج پانی آیا ہے، ہم 4-5 دن چیخیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے، اور شیلا رضا صاحبہ کی طرح کوئی اور آئے گا جواب دے کے چلا جائے گا، فردوس نقوی صاحب کی طرح احتجاج کر کے چلے جائیں گے، ایم کیو احتجاج۔ ہم اس کو سیریسلی اس کو سمجھتے اور سب سمجھتے ہیں
میں ایک سچی بات بتاؤں, آپ پیپلز پارٹی کسی بندے سے مل لیں, آپ ایم کیو ایم والے سے مل لیں, باقی سے ملیں, سب سمجھتے ہیں کہ اس کے مسئلے کا حل کیا ہے, اور بڑا آسان حل ہے کہ اس کو ایک مکمل طور پہ ایک سٹینڈرڈائز یونٹ بنا دیا جائے. اب انہوں نے ورلڈ بینک کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے, اور وہ اس کا آپ اندازہ کریں, میں ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, مجھے ہنسی آ رہی تھی, یہ میرے سامنے کھول لی میں نے فوراً. 1953 کے اندر یہ پانی کی امپروومنٹ کا سیوریج کا پروجیکٹ ہے وہ انیشیٹ کیا گیا ہے, اور ورلڈ بینک ان کے اندر آیا. اور ورلڈ بینک کی ایک لائن سنا دیتا ہوں, اوور دا ایئرس the divisions of the responsibility for production and distribution proved increasingly difficult to integrate the message. وہ کہتا ہے یہ جو سارے کے سارے مختلف قسم کی دکانیں کھل گئی ہوئی ہیں, اب پتہ کیا مسئلہ ہے, یہ سارے بیوروکریٹ جس نے بنا لینا وہ جگہ, وہ اپنے اتھارٹی کسی طور پہ کسی کو دینا پسند ہی نہیں کرتا, خواہ وہ سندھ گورنمنٹ ہو, خواہ وہ علاقائی گورنمنٹ ہو, خواہ وہ بیوروکریٹ نے کوئی اور چیز بنائی ہو. کراچی کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ کراچی کے اندر جتنے بھی لوگ اس وقت وہاں پر موجود ہیں وہ ایک منی پاکستان کی طرح, یعنی کوئی کسی جگہ پہ اتنے پشتون نہیں ہیں کسی شہر میں جتنے کراچی کے اندر ہیں, کسی ایک بڑے شہر میں اتنے پنجابی نہیں ہیں جتنے کراچی کے اندر ہیں, کسی ایک بڑے شہر میں اردو اسپیک, ایون کسی ایک بڑے شہر میں اتنے سندھی نہیں ہیں جتنے اس کے اندر ہیں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کو اس طرح تباہ و برباد کیا گیا ہے ایتھنک پالیٹکس کے اندر, باقی چیزوں کے اندر, کہ اس میں کراچی آپ اندازہ کریں کہ ایک چھوٹا سا ایکٹ پاس نہیں ہو سکتا کہ یار 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے ہم ایمرجنسی سے. میں نے کئی دفعہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ 1113 کے اندر ایک زمانے میں جب وار آف روزز ختم ہوئی تو انگلینڈ شہر جو تھا, لندن شہر جو تھا, اس کے اندر مافیا آ گیا, اور اتنا بڑا مافیا آیا کہ وہ انہوں نے 2 شہروں میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, اور ملکہ کنگ الزبتھ اول سے وہ بتا دیتے تھے. جی انہوں نے ایک کام کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ ٹھیک نہیں ہوتا مافیا. انہوں نے کہا 2 سال کے لیے سارے ایم این اے, سارے سینیٹر, سب کی چھٹی, لندن سے باہر کوئی یہاں نہیں ہوگا, ہم اس کو 2 سال میں ٹھیک کریں گے, بعد میں الیکشن کرتے رہنا. کراچی کا مسئلہ ایک کینسرس قسم کی صورتحال بن گئی ہوئی ہے, آپ کو ایمرجنسی ایڈریس کرنا پڑے گا ورنہ یہ بڑھتا جائے گا. آج ہر روز جس شہر کے اندر کم از کم 30 35 40 ہزار بندہ جو ہے ایڈ ہوتا ہو, آپ خود سوچیں اس شہر کے اندر کیا ہوگا اور کس طرح کی صورتحال بنے گی. اور آپ تو ریسورسز کو روتا رہیں گے, ہمیشہ روتے رہیں گے, اس لیے کہ ریسورسز تو کبھی پورے نہیں ہوتے, مینج کیا جاتا ہے. دنیا میں کوئی ایک ملک مجھے بتا دیں کہ جس نے کہا ہو, یا کوئی ایک شہر بتا دیں کہ میں ہمیشہ وہ تھوڑا بہت کھینچ تان کے اس کو کرتے ہیں اور تب وہ اکٹھا کرتے ہیں. اصل مسئلہ وہی ہے کہ سیریس تھنکنگ نہیں ہے سر. یہ میں بھی روتا رہوں گا, کل آپ روتے رہیں گے, فردوس نقوی صاحب روتے, کل کو اور ایم این اے آ کے روتا رہے گا. صحیح ہے, لیکن ایک اور چیز لائنز کی, جی صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن ایک چیز جو شاہدار صاحب لائن جی صحیح ہے, مگر مجھے جو ابھی نقوی صاحب کہہ رہے تھے, ایک اور پرابلم اسے سمجھ آتا ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ ایک اور پرابلم ہے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کراچی کوئی الگ یونٹ تو نہیں ہے نا. سندھ کا ووٹ جو ہے, سندھ کو ایک ٹوٹل اس میں دیکھیں نا, پکچر میں دیکھیں کہ سندھ کا ووٹ پیپلز پارٹی کو ملا ہے. جی اگر کراچی کے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دے دیا یا کے ایم سی کا ووٹ ایم کیو ایم کو مل گیا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ پیپلز پارٹی کی ریٹ ختم ہو گئی ہے صوبے پر یا کراچی پر, یا ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. مطلب یہ تو سوچ ہونی نہیں چاہیے. کراچی وہ بدقسمت شہر ہے, میں سمجھتا ہوں کراچی اور کوئٹہ 2 شہر ہیں جن نے جو ایک مقام پہ تھے وہ نیچے آئے ہیں. ساری دنیا میں جو شہر تھے وہ ترقی کرتے ہیں, شہر ترقی کی علامت ہوتے ہیں, لیکن کراچی اور کوئٹہ وہ شہر ہیں, اور کراچی خاص طور پر, جنہوں نے ترقی کا جو سفر تھا وہ ختم ہوا, ایک مقام پہ تھے وہ نیچے گئے ہیں اوپر جانے کی بجائے, یا رکے بھی نہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں, یہ جب چائنا آزاد ہوا ہے تو اس وقت شنگھائی جو تھا وہ 5 حصوں میں تقسیم تھا. امریکنز وہاں تھے, یورپینز وہاں تھے, اٹالینز وہاں تھے, چائنیز وہاں تھے, الگ الگ علاقے بنے ہوئے تھے, اور اس کے بعد وہ سارے ختم ہو گئے. 85 میں شنگھائی سے ایک بہت بڑی ٹیم آئی تھی جس نے آ کے کراچی کا معائنہ کیا, کیونکہ 82 یا 3 میں سسٹر سٹی 3 میں غالباً سسٹر سٹی شنگھائی کو اور کراچی کو قرار دیا گیا تھا, اور وہ آئے تھے دیکھنے کے لیے کراچی کی ترقی کو. اور جب ہم شنگھائی میں گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے جو ماہرین کراچی گئے تھے 85 میں کوئی 100 سال پہلے کے یا 50 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا,
وہ شہر کی ترقی دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، اور خاص طور پر یہ جو حبیب بینک کی بلڈنگ ہے اس کو دیکھ کے وہ پوچھتے تھے کہ یہ آپ لوگوں نے خود بنائی ہے، یہ امریکن نے تو آپ کو بنا کے نہیں دی، یعنی ان کے لیے یہ بلڈنگ۔ اب شنگھائی کہاں چلا گیا اور کراچی کہاں ہے؟ یعنی وہ شنگھائی جو 1949 سے پہلے تھا، جہاں تقسیم تھا شہر۔ شاہ صاحب کون اس کا ذمہ دار ہوا؟ ذمہ دار ہماری حکومتیں ہیں، حکمران ہیں، سیاستدان ہیں۔ 85 میں جب وہاں ایتھنک سیاست بڑھی ہے اور سیاستدانوں کی آپس کی لڑائیاں بڑھی ہیں اور ایک شہر اگنور ہونا شروع ہوا ہے۔ اب صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ پانی وہاں مل تو جاتا ہے، بکتا ہے، لیکن جو بکتا پانی ہے وہ کیا استعمال کے انسانی پینے کے قابل ہوتا ہے جو ٹینکرز میں آتا ہے؟ تو مطلب ہے بدقسمت یہ ہے کہ کراچی جیسا پانی کا مسئلہ ہونا کوئی ایشو نہیں ہے، مسائل ہوتے ہیں لیکن اس کے حل کے لیے ابھی دیکھو آج کا مسئلہ تو نہیں ہے، حل کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش ابھی تک ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی بری الذمہ نہیں ہو سکتی، وفاقی حکومت بری الذمہ نہیں ہو سکتی، پی ٹی آئی بری الذمہ نہیں ہو سکتی، ایم کیو ایم بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی حل ہے کہ یہ تینوں پارٹیز مل بیٹھیں، یہ تو زمین پر ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ نہیں، مطلب آخر وہ کراچی کے شہریوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں، وہ ان کو مجبور کریں کہ مل بیٹھیں، کوئی متفقہ لائحہ عمل تیار کریں جس میں لوگوں کو پانی بھی ملے، سیوریج کا مسئلہ بھی حل ہو، لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی بہتر ہو۔ یہ عجیب تماشا بنا ہوا ہے کہ حکومت کسی کی ہے اور اس کے بعد اختیار کسی کے پاس ہے، وسائل کسی کے پاس ہے۔ ایک چیز اور کراچی کے لیے بہت بڑا دردسر بنا